بھانت بھانت کی بولی بولنا، ہماری آج کی کہانی اسی محاورے پر مبنی ہے۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں کئی قبیلے رہتے تھے جن کی زبانیں اور بولیاں مختلف تھیں۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے رسم و رواج، کھانے پینے اور بول چال میں منفرد تھے۔ شروع میں تو سب کے درمیان محبت اور اتفاق کی فضا قائم تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ ہر قبیلہ اپنی بولی کو سب سے اعلیٰ سمجھتا اور دوسروں کو کمتر، جس کی وجہ سے گاؤں کی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بڑھنے لگی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے ایک میٹنگ بلائی تاکہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ میٹنگ میں ہر قبیلے کا سردار آیا اور سبھی نے اپنی اپنی بولی میں اپنی بات کہی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ کوئی بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک سردار کچھ کہتا، دوسرا کچھ اور جواب دیتا اور تیسرا کچھ اور سمجھتا۔ میٹنگ میں اس قدر شور شرابہ تھا کہ گاؤں کے بزرگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میٹنگ کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا اور سب اپنے اپنے قبیلے واپس چلے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید بگڑنے لگی۔ ہر قبیلہ اپنی بولی اور روایت کو اتنی اہمیت دینے لگا کہ دوسرے قبیلوں کو حقیر سمجھنے لگا۔ گاؤں میں اتحاد کے بجائے نفرت اور دوریاں بڑھنے لگیں۔ کوئی کسی سے بات کرنا پسند نہ کرتا، اور اگر کوئی کرتا بھی تو ایک دوسرے کی بولی کی وجہ سے مذاق بناتا۔ گاؤں کے حالات خراب سے خراب تر ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک دن ایک مسافر وہاں آ پہنچا۔ وہ مسافر ایک دانش مند تھا۔ اس نے بہت جلد گاؤں کے حالات بھانپ لیے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور کہا کہ اگر آپ سب لوگ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی بولی کو سمجھنا ہوگا اور احترام بھی کرنا ہوگا۔ مسافر نے تجویز دی کہ گاؤں کے تمام لوگ ایک دن کے لیے اپنی اپنی بولیوں کو بھلا کر ایک ایسی زبان میں بات کریں جو سب کو سمجھ میں آتی ہو۔ بزرگوں نے اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ اگلے دن گاؤں کے سبھی لوگ ایک مشترکہ زبان میں بات کریں گے۔ اگلے دن گاؤں بھر میں ایک نئی فضا تھی۔ سب لوگ مشترکہ زبان بول رہے تھے۔ پہلی بار ایک دوسرے کی بات سنی اور سمجھی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے درمیان اختلافات اتنے بڑے نہیں تھے جتنے وہ سمجھ رہے تھے۔ سب کے دلوں میں محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگ دوبارہ اپنی اپنی بولیوں میں بات کرنے لگے، مگر اب وہ ایک دوسرے کی بولی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ انہیں ایک قیمتی ورثے کے طور پر دیکھتے تھے۔ ہر قبیلہ ایک دوسرے کی بولیوں اور روایات کا احترام کرتا۔ گاؤں میں پھر سے اتحاد اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مختلف بولیوں اور رسم و رواج کو حقیر سمجھنے کے بجائے ان کا احترام کریں، کیونکہ ہر زبان اور روایت اپنی جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب کو سمجھنے اور احترام دینے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اسی سے بھائی چارے کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔